السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے میں مسلمانوں کی ہجرت حبشہ اولیٰ اور ثانیہ پیش کر رہا ہوں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کفار مکہ کے مظالم بہت زیادہ سخت ہو گئے تو انہوں نے ہجرت کی 5 نبوت کے سال حبشہ کی طرف اور پھر دوسری مرتبہ پھر حبشہ کی طرف 6 نبوت کے سال میں۔ جب انہوں نے اذیت اور تکالیف دے دیے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کا حکم بھی دے دیا۔ آپ یہ سن کر آپ کی زندگیوں میں ایک چینج آئے گی، آپ کو سکون مل جائے گا، تو سماعت فرمائیں۔ اصل میں ہجرت کا لغوی معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ اسلامی اصطلاح میں ہجرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے وطن چھوڑ کر، یعنی اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ کفار مکہ کے مظالم روز بروز شدت اختیار کر گئے۔ مکہ مکرمہ میں رہ کر مسلمانوں کے لیے ان مظالم کو برداشت کرنا مشکل تر ہوتا گیا۔ ان تکالیف دہ حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف اور سورۃ الزمر نازل فرمائیں۔ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا اشارہ دیا گیا۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حبشہ سچائی کی سرزمین ہے۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی ایک عادل، نیک اور رحم دل انسان ہے۔ اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ تم وہاں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے۔ اس حکم کے 2 مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے نجات حاصل کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اسلام کا پیغام دور دراز تک پھیل جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہجرت کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی اسلام کی توفیق مل جائے گی۔ تو جب پہلے ہجرت حبشہ تھی، یہ اصل میں رجب کے مہینے میں 5 نبی میں 12 مرد اور 4 خواتین کا قافلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں رات کے وقت سفر پر روانہ ہوا اور رازداری سے ایک بحری جہاز کے ذریعے حبشہ پہنچ گیا۔ اس قافلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی شامل تھی۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ امن و سکون کی زندگی گزارنے لگے، لیکن چند مہینوں کے بعد حبشہ میں کسی طرح یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ افواہ سن کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمان مکہ مکرمہ واپس آ گئے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ تو جب جھوٹی تھی تو پھر مسلمانوں پر اذیتیں اور تکالیف زیادہ ہو گئی کفار مکہ کی طرف سے، تو پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوئی۔ تو اس ہجرت کے بعد کفار مکہ نے مسلمانوں پر اور بھی ظلم و ستم اور جو تکلیف دینے تھے وہ اور بھی اضافہ کر دیا انہوں نے، اور کچھ عرصہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو اسی بار 83 مردوں اور 19 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ نہایت اطمینان، سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ یہاں وہ آزادانہ طریقے سے عبادات کرتے۔ مشرکین مکہ کے لیے مسلمانوں کا حبشہ میں سکون، اطمینان سے رہنا قابل برداشت تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے اپنا ایک وفد نجاشی کے پاس بھیجا۔ اس وفد میں 2 افراد شامل تھے۔ وفد نے نجاشی اور اس کے سرداروں کو بہت سی قیمتی تحائف پیش کیے اور مسلمانوں کے خلاف نجاشی کو بھڑکایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ مکہ مکرمہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں ان کے والدین اور قبیلے والوں نے بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ ان 2 افراد نے کہا۔ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا، غیر مسلم ریاست، غیر مسلم اسٹیٹ تھا،
انہوں نے اس وقت اسلام نہیں لایا تھا، لیکن انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے یک طرفہ فیصلہ سنانے کی بجائے مسلمانوں کی بات سننے کا فیصلہ کیا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب طیار رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، جو کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، اور نجاشی کو بتایا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے اور ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ ہم میں سے طاقتور کمزور پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رسول بھیجا جس کے اعلیٰ اخلاق، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سچی دین کی طرف بلایا، نماز، روزے اور زکوٰۃ کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دی۔ ہم نے شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دی اس پر ایمان لے آئے۔ ہم نے تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی۔ ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے اور ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے سزائیں سنا دی اور سزائیں بھی دی۔ ہم نے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں پناہ لے لی تاکہ ہم امن سے رہ سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر تھی نجاشی دربار میں اور نجاشی کے سامنے۔ نجاشی گفتگو سن کر بولا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا جو کلام لائے ہیں اس میں سے کچھ سناؤں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی۔ نجاشی پر ان کا بہت گہرا اثر ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولا، اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ کلام اور انجیل مقدس دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہیں۔ نجاشی نے قریش کے سفیروں کو صاف جواب دے دیا کہ وہ مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ سن کر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ اگلے ہی دن وہ لوگ پھر دربار میں پہنچ گئے۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ اپنے دربار میں بلایا اور ان سے اس بارے میں دریافت کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول اور روح اللہ ہیں۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تینکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے وہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے بڑھ کر نہ تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش مکہ کے وفد کو ان کے تحائف واپس کر دیے اور مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ قریش مکہ اس ناکامی پر مسلمانوں کی مزید بھی دشمن بن گئے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں رہنے والے مسلمانوں پر مظالم میں اضافہ کر دیا۔ دوسری جانب حبشہ میں مسلمانوں کے اخلاق نے مقامی لوگوں کو بہت متاثر کیا، یہاں تک کہ تقریباً وہاں کی 20 لوگ مکہ مکرمہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسی طرح بعد میں نجاشی بادشاہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہیں حبشہ میں تھے۔ تقریباً 7 ہجری میں پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے واپس آ رہے تھے تو اسی وقت جعفر بن ابی طالب حبشہ سے بھی واپس پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے اور اس وقت مسلمانوں نے مدینہ بھی ہجرت کی تھی۔ دوستو، ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ایسے تاریخی اور سیرت کے جو واقعات ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ایسے واقعات کو سن لیا کریں تاکہ ہمارے ایمانی جذبے بڑھ جائیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی سنائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔